ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا نام رہے الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور میری یہ تمنا ہے کہ مولا کچھ کام کر جاؤں اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں اور جب تک میں
جب تک میں اور جب تک ہم سب اور جب تک میں نہ کٹ مروں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے اللہ شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، جب تک میں نہ کٹ مروں آقا کی عزت پر، جب تک نہ میں کٹ مروں محمد کی عزت پر، کامل شاہد ہے اللہ کامل ایمان میرا ہو نہیں سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے، داتا گنج بخش فیض عالم لجپال دستگیر علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید بگڑی بنانے والا، بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا، رزق میں فراوانی کرنے والا، وہ اللہ جس کو چاہے بیٹی عطا کر دے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے، وہ جس کو چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے، بے پرواہ ہے، وہ احد ہے، صمد ہے، وہ رزق دینے والا ہے، اولادیں دینے والا ہے۔ وہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں سے بچا دینے والا ہے۔ اس رب ارض و سما، اس رب ارض و سما کی جتنی بھی تعریف حمد ثنا کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب خدا محبوب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر دو عالم پر زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد آج جمعہ المبارک کا دن ہے، اور جمعے والے دن ویسے تو عام ہی دنوں میں، لیکن جمعے والے دن کثرت کے ساتھ نبی محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرے، کیونکہ جو شخص صرف ایک مرتبہ کائنات کے سردار نبی پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص میرے پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ اسی طرح ہے وہ جس طرح جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ یہ تو احادیث مبارکہ کی بات ہے نا۔ جماعت کے عظیم خطیب ایک بات سنا کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ہماری جماعت کے عظیم خطیب حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنے گھر کی ایک بہت پیاری بات سنائی اور درود پاک کی فضیلت بتائی۔ الحمدللہ میرے مسلک کا یہ دریا امتیاز ہے، میرے مسلک کی یہ پہچان ہے، ہم جب بھی بات کرتے ہیں یا رب کے قرآن سے یا آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ بات میں آپ کو ترغیباً ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا سا بچہ، ایک سلیب اس پر کئی من کی سلیب میرے بچے کے اوپر گری اور پیٹ کے اندر خون اور پانی جمع ہو گیا۔
یہ آپ ڈاکٹر صاحبان سے پوچھیں کہ جب ایسا معاملہ ہو جائے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ قاری صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے بچے کو وہاں سے اٹھایا، اکاڑا کے اندر ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا، میں نے کہا اس کا علاج کریں، اس کی طبیعت خراب ہے، طبیعت ناساز ہے۔ قاری صاحب کہنے لگے میں نے جب اس کے پاس لے کے گیا، اس نے بچے کا ٹریٹمنٹ کیا، سارا کچھ کرنے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ اس بچے کا آپریشن ہوگا، آپریشن کے بعد یہ بچہ شفا یاب نہیں ہو سکتا، اس کو صحت نہیں مل سکتی۔ قاری صاحب کہنے لگے میری زبان پر کوئی آیت مبارکہ نہ آئی، میری زبان پر کوئی ذکر نہ آیا، میری زبان سے بے ساختہ نکلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی زبان سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اکاڑے پہنچے، انہوں نے کہا نہیں جی اس کو لاہور چلڈرن ہسپتال کے اندر لے جاؤ، یہ بچے کا آپریشن لاہور کے چلڈرن ہسپتال سے ہوگا۔ قاری صاحب کہتے ہیں شام کو ہم وہاں پر پہنچے، چلڈرن ہسپتال کے پاس پہنچے۔ جب چلڈرن ہسپتال پہنچے ہیں تو وہ کہنے لگے اس بچے کا آپریٹ ہوگا، لیکن اس بچے کا آپریشن ہم اب شام کو نہیں کر سکتے، صبح ہوگی، ہم اس کی ساری رپورٹوں کو چیک کریں گے، رپورٹوں کو چیک کرنے کے بعد اس بچے کا آپریشن کیا جائے گا۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، میں ڈاکٹروں کے ساتھ لڑنے پہ گیا، میں ان کی عزت کو نہ سمجھا، میں ان کے ساتھ لڑنے کو گیا، لیکن اکاڑے سے لاہور کا سفر تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا بنتا ہے۔ قاری صاحب کہنے لگے میری زبان پر پھر درود پاک تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قاری صاحب کہنے لگے جب انہوں نے مجھے کہا آپریشن بچے کا، آپ کے بچے کا آپریشن صبح ہوگا، قاری صاحب کہنے لگے میں نے ساری رات درود پاک کے اندر گزار دی، ساری رات میں درود پاک پڑھتا رہا۔ جب صبح ڈاکٹر آئے آ کر کے کہنے لگے ہمیں سامنے بلایا، وہ کہنے لگے آپ کے بچے کا آپریشن نہیں ہوگا، آپ کے بچے کا آپریٹ نہیں ہوگا۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگے قاری صاحب مجھے اتنا بتاؤ آپ کرتے کیا رہے ہیں؟ کل کی رپورٹ یہ ہے، یہ تازہ بات ہے۔ قاری صاحب ماشاءاللہ ابھی موجود ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، کوئی ساتھی ان سے پوچھ سکتا ہے جا کر کے۔ قاری صاحب کو ڈاکٹر کہنے لگا قاری صاحب کل کی رپورٹ یہ تھی کہ بچے کا آپریٹ ہوگا، بچے کا آپریشن ہوگا، آج کیا ہوا؟ آج ساری رپورٹیں بدل گئی ہیں، آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ قاری صاحب کہنے لگے مجھے اور کوئی بات یاد نہیں ہے، جب میرے پر یہ آزمائش آئی ہے، جب میرے پر یہ پریشانی آئی ہے، میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے، ادھر میں نے درود پاک مکمل کیا ہے، اللہ نے میرے بیٹے کو شفا یاب فرما دیا۔ یہ صرف آپ کو میں نے بات سنائی کہ درود پاک کی فضیلت اس قدر ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ جو پیارے پیغمبر سے محبت کرتا ہے، جو آپ کا محب ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، وہی شخص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا پڑھتا ہے؟ درود پاک پڑھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات آئیے میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر، جس عنوان پر، جس ٹاپک پر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع بڑا حساس سا موضوع ہے۔ آپ کہیں گے حساس کس طرح؟ میں آپ احباب کے سامنے آج احترام مصطفیٰ صلی اللہ بولے ماشاءاللہ احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیجئے، آپ سے محبت، آپ کی عزت، آپ کی توقیر کیجئے۔ لیکن آئیے آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے آپ نے دیکھا فرانس کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی گئی، آپ کے خاکے بنائے گئے، لیکن افسوس یہ ملک پاکستان، یہ ملک کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ جب پاکستان بنا تو نعرہ لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول
تھا اور ریاست کا حصول کیا تھا کہ ہم اس دنیا کائنات کے اندر، اس ملک پاکستان کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت مقام کو بلند کریں گے اور اس دنیا کے اندر نفاذ اسلام کو قائم کریں گے، اس دنیا کے اندر نظام مصطفیٰ قائم ہوگا۔ لیکن آج ہماری کیفیت اس طرح بدلتی چلی گئی، ہم پیارے آقا سے ماننے والے ہیں اور آج ہم سوشل میڈیا کے ذریعے آج ہم اپنے وزیر اعظم صاحب سے ایک مطالبہ کرنے لگے ہیں۔ یہ وہی مطالبہ ہے جو خادم رضوی صاحب کا مطالبہ تھا، یہ وہی مطالبہ کرنے والے ہیں، یہ جو مطالبہ ہر ایک مسلمان کا ہے، جو مطالبہ ہر سنی کا ہے، جو مطالبہ ہر دیوبندی کا ہے، جو مطالبہ ہر اہل الحدیث کا ہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ فرانسی سفیر کو اپنے ملک سے ملک بدر کیا جائے۔ کیوں ملک بدر کیا جائے؟ انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کی، آپ کی توقیر کو نہیں سمجھا، آپ کے بارے میں خاکے بنائے گئے۔ ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ پاکستانی ہیں، اگر آپ کو پیارے پیغمبر سے محبت ہے، آپ کا اگر پیارے پیغمبر سے محبت ہونے کے آپ دعوے دار ہیں، فرانسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے اور انشاءاللہ ہم اس امر کا اعلان کرتے ہیں، پیارے پیغمبر کے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے، پیارے پیغمبر کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ احترام مصطفیٰ، پیارے پیغمبر کا احترام اللہ ذوالجلال خود کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر کا احترام انبیاء کرام نے کیا، پیارے پیغمبر کا احترام صحابہ کرام نے کیا، پیارے پیغمبر کا احترام تبع تابعین نے کیا، اور آج الحمدللہ پیارے پیغمبر کے ماننے والے آج ہم بھی اپنے پیارے پیغمبر کا احترام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے کس طرح کیا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس نے بھی زبان درازیاں کی، جس نے بھی بے حرمتی کی، اللہ نے ڈائریکٹ جواب دیا اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، محبوب تیرے دشمن سے ہم خود نمٹ لیں گے، تیرے دشمن کے لیے ہم خود کافی ہو جائیں گے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں، فرانس نے پیارے پیغمبر کے خاکے بنائے، فرانس نے پیارے پیغمبر کی بے حرمتی کی ہے، اس نے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے بے حرمتی کر کے اللہ کے مقابلے میں آیا ہے۔ جو اللہ ذوالجلال کے مقابلے میں آ جائے وہ مٹ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، یہ پورے ربیع الاول کے اندر میں جہاں پر بھی گیا میں نے یہ بات بوانگ دہل کہی، اللہ جب تک مجھے تب تک موت نہ آئے، جب تک فرانس کا بیڑا غرق نہ ہو جائے، اللہ مجھے تب تک موت نہ آئے، دنیا کے اندر ہمیں دکھا فرانس کا بیڑا غرق ہوتے۔ کیوں اللہ؟ کیونکہ اللہ فرماتے اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، محبوب آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، آپ کے دشمن کا نام ختم ہو جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے فرانس کا نام ختم ہوگا انشاءاللہ، اور دنیا یہ دیکھے گی منظر، جو پیارے پیغمبر کی گستاخی کرے گا اللہ اس کو اس دنیا سے اس کا نام ختم فرما دے گا۔ اب پیارے پیغمبر کی بے حرمتی گستاخی ابو لہب نے کی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیا کرتے، ابو لہب کہنے لگا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو یہ لہب کہنے لگا، ابو لہب کہتا ہے اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ہاتھ مبارک سے اشارہ کرتے ہو، نعوذ باللہ یہ آپ کا ہاتھ شل ہو جائے، یہ آپ کا ہاتھ ختم ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اب پیارے پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیا، احترام مصطفیٰ تو اللہ ذوالجلال نے بھی کیا ہے، اللہ خود اعلان کرتے ہیں، اللہ نے قرآن کے اندر 30ویں پارے کے اندر سورۃ اللہب کو نازل کر کے آخرت کے دن تک ابو لہب پر لعنتیں برسا دی ہیں، ابو لہب پر اس کی بے حرمتی کا اعلان کر دیا ہے، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اے ابو لہب میرے پیغمبر کو یہ کہنے والے آپ کا نعوذ باللہ ہاتھ ختم ہو جائے، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرا مال ختم ہو جائے، تو تباہ ہو جا، تو برباد ہو جا۔ جس نے پیارے پیغمبر کی بے حرمتی کی ہے اللہ رب العالمین نے اس کا جواب خود دیا ہے، احترام مصطفیٰ کرتے ہوئے اللہ ذوالجلال نے اس کا جواب خود دیا ہے، اور دنیا کو پیغام دے دیا ہے جو پیارے پیغمبر کی بے حرمتی کرے گا اس کا نام اس دنیا سے مٹ بھی جائے گا اور ختم بھی ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں ابو لہب نے پیارے پیغمبر کی بے حرمتی کی، ابو جہل نے پیارے پیغمبر کی بے حرمتی کی، آپ کی عزت آپ کی توقیر کو نہ سمجھا، آپ کے
رب العالمین نے ان کو اس دنیا سے مٹا دیا، ختم کر دیا، اور پیارے پیغمبر کی عظمت کو قیامت تک باقی رکھا ہے۔ آج آپ دیکھیں پیارے پیغمبر کا چرچا، مغرب کے اندر پیارے آقا کا نام، مشرق کے اندر پیارے آقا کا نام، شمال کے اندر پیارے آقا کا نام، جنوب کے اندر پیارے آقا کا نام، بر اعظم ایشیا کے اندر پیارے آقا کا نام ہے۔ اور میں تو یوں کہا کرتا ہوں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر پیارے آقا کا نام نہ لیا جائے۔ پیارے پیغمبر کے دشمن ابد سے لے کر کے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جو بھی پیارے پیغمبر کی بے حرمتی کرے گا اللہ اس کو اس دنیا سے مٹا دے گا، اس کو ختم کر دے گا۔ آئیے لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ نے پیارے پیغمبر کا احترام کس طرح کرنا ہے جس طرح صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا ہے۔ آئیے اللہ کا قرآن اس امر کا اعلان کرتا ہے، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کے ساتھ مخاطب ہے۔ اللہ ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ تم نے پیارے پیغمبر کی عزت کرنی ہے، پیارے پیغمبر کی توقیر کرنی ہے، آپ کا احترام کرنا ہے، آپ سے محبت کرنی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ یہ ہو ضمیر ہے، یہ ضمیر پیارے پیغمبر کی طرف لوٹ رہی ہے کہ آپ کی عزت کرنی ہے، وَتُوَقِّرُوهُ آپ کی توقیر کرنی ہے، وَتُسَبِّحُوهُ اور اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ صبح بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، شام کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میری تسبیح بیان کرو، ضرور بیان کرو، لیکن جو میرے پیارے پیغمبر کی عزت نہیں کرتا میں اس کی تسبیح کرنا قبول نہیں کروں گا، اس کی عبادت قبول نہیں کروں گا۔ جو میرے پیارے پیغمبر کی عزت کو سمجھے گا، جو میرے پیارے پیغمبر کے احترام کو سمجھے گا، جو میرے پیارے پیغمبر سے محبت کرے گا، پھر میں اس کا ہر عمل قبول کروں گا، پھر اس کا ہر عمل قبول ہوگا۔ یوں سمجھ لے اللہ کہتے ہیں جو میرے محبوب کا نہیں وہ میرا بھی ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے اللہ نے کس قدر دفاع کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا۔ ایک اللہ رب العالمین کے قرآن پاک کی دوسری آیت مبارکہ سماعت فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کرتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم نے رائنا کہہ کے میرے پیغمبر کو نہیں بلانا ہے، رائنا کہہ کے میرے پیارے آقا علیہ السلام کو نہیں بلانا ہے۔ اللہ جی وجہ کیا ہے؟ رائنا کا مطلب ہوتا ہے اے پیارے آقا جی ہماری طرف توجہ فرمائیے، رائنا کا مطلب ہوتا ہے اے پیارے پیغمبر جی ہماری رعایت فرمائیے۔ رائنا کا مطلب ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے منع کیا مومنوں کو، اللہ رب العالمین
یاد رکھیے ہمارے دل کے اندر ابھی اتنا ایمان ہے، اگر تم نے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں زبان درازی اور بے حرمتی کی، اگر اصحاب پیغمبر کے بارے میں کوئی ایسی زبان درازیاں کی، ایمانداری سے بتائیں ہم یہ بات برداشت کر سکتے نہیں کر سکتے کہ ہمارا ایمان ہے، سب کچھ ہمارے لیے سب کچھ قربان ہے ہمارا پیارے آقا علیہ السلام کے لیے۔ اللہ دیکھیے احترام مصطفیٰ کر رہے ہیں، پیارے پیغمبر کا احترام انبیاء کرام نے کیا، انبیاء کرام نے پیارے پیغمبر کا احترام کیا، آپ کا احترام پتھروں نے کیا، آپ کا احترام درندوں نے کیا، آپ کا احترام درختوں نے کیا، آپ کا احترام پہاڑوں نے بھی کیا ہے۔ آج ہم کیوں نہیں پیارے آقا کا احترام کرتے؟ آپ کا احترام صحابہ کرام نے کیا ہے رضی اللہ عنہ، آپ کا احترام کس قدر اور کس محبت اور پیار سے کیا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، انبیاء کرام کی جماعت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے اندر جب گئے، پیارے آقا علیہ السلام نے سارے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی ہے، سارے انبیاء کرام پیچھے کھڑے ہیں، حضرت آدم بھی ہے، حضرت موسیٰ بھی ہے، حضرت نوح بھی ہے، سارے انبیاء کرام پیچھے کھڑے ہیں، لیکن میرے آقا کا احترام کرتے ہوئے، میرے آقا کی عزت کرتے ہوئے کوئی مصلی پر نہیں جا رہا ہے۔ جبریل آئے ہیں، پیارے آقا کا ہاتھ مبارک پکڑا ہے، آگے کھڑا کر دیا ہے، فرمایا آقا جی آپ کی عظمت کا یہ عالم ہے، آپ کی عزت کا یہ عالم ہے، آپ کی توقیر کا یہ عالم ہے، جہاں پر آپ موجود ہو آپ کے علاوہ مصلی امامت پر کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کا احترام تو انبیاء کرام نے کیا ہے، آپ کا احترام صحابہ اکرام نے کیا ہے، اور کس قدر احترام کیا ہے کہ دنیا مثالیں دیتی چلی گئی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی جن کا نام سب کہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جب ہم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے نا، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میری داڑھی کے بال وائٹ تھے، سفید تھے، تو مدینے والوں نے سمجھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ نبی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جب گئے تو سارے مدینے والوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی عزت زیادہ کرنا شروع کر دی، پیارے پیغمبر سے زیادہ عزت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرنا شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے میں کیا کروں، کس طریقے سے ان کو پتا چلے کہ میں نبی نہیں ہوں، بلکہ نبی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پیارے پیغمبر کی اتنی سادگی، آپ اتنے سادہ زندگی گزارنے والے، مدینے والوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نبی کون ہے۔ حضرت ابو بکر سوچ رہے ہیں میں کیا حرکت کروں، میں کیا کروں کہ ان مدینے والوں کو پتہ چل جائے میں تو ان کا غلام ہوں، یہ میرے آقا ہے، میں ان کا مرید ہوں، یہ میرے مرشد ہے، میں ان کا صحابی ہوں، یہ میرے پیر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع دیکھ رہے ہیں کب ان مدینے والوں کو پتہ چلے کہ پیارے آقا علیہ السلام نبی ہیں۔ پیارے پیغمبر دھوپ کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کے چہرے مبارک پر دھوپ آئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے آگے بڑھے، رومال پکڑا، آپ کے چہرے پر انوار پر ڈال دیا، آپ کے چہرے مبارک پر ڈال دیا۔ کون سے چہرے پر ڈالا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے رومال پکڑا، پیارے آقا علیہ السلام کے چہرے پر انوار پر ڈال دیا اور دنیا کو پیغام دے دیا، پیارے آقا علیہ السلام کے چہرے پر انوار پر دھوپ بھی نہیں آ رہی اور دنیا کو پیغام دے دیا میرے تو آقا یہ ہیں، میرے تو مرشد یہ ہیں، میرے تو پیر یہ ہیں۔ ابو بکر ایک عام انسان ہے، اس وجہ سے، اس احترام کی وجہ سے مدینے والوں کو پتہ چل گیا نبی کون ہے، مرید کون ہے، راہبر کون ہے، صحابی کون ہے۔ پیارے پیغمبر کا احترام اس قدر جناب ابو بکر صدیق نے کیا اور دنیا کو پیغام دے دیا کہ صحابہ کرام پیارے پیغمبر کا احترام کرنے والے، آپ کی عزت کرنے والے، حضرت عمر بن عاص سب کہے رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے پیغمبر کے صحابی حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے جب سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے نا، جب سے آپ کی زیارت کی ہے مجھے دنیا کی کوئی اور چیز اچھی لگتی نہیں۔ اچھی کیسے لگے کہ جس جیسی رب نے دوسری ذات نہیں بنائی، بنانی کہاں سے؟ اللہ رب العالمین کے خزانے میں دوسری ویسی چیز موجود نہیں، آنی کیسے؟
اطمینان کر، تجھے پتا ہے آج تیرے پر کون سوار ہے؟ جبریل کہتے ہیں تیرے پر آج وہ سوار ہوا ہے جس جیسا اللہ نے اس دنیا میں بنایا ہی اور کوئی نہیں ہے۔ براق کو پسینے آنا شروع ہو گئے، جانور بھی پیارے پیغمبر کا احترام سمجھ گیا، پسینے آنا شروع ہو گئے۔ کس وجہ سے آئے؟ کہ میں نے پیارے پیغمبر کی بے حرمتی کر دی، میرے سے پیارے پیغمبر کی گستاخی ہو گئی، مجھے پتا نہیں ہے آج پتہ نہیں فرانسی کتے کس قدر میرے پیارے پیغمبر کے خاکے بناتے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں، یہ بناتے ہیں پیارے پیغمبر کے خاکے، پیارے پیغمبر کے خاکے اس کے بنائے جاتے ہیں۔ ایک تصویر کو لے کر کے دوسری تصویر بنائی جاتی ہے، ایک تصویر کو لے کر کے دوسرا خاکہ بنایا جاتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر جیسا اس دنیا میں آیا ہی نہیں، میرے پیارے پیغمبر کو دنیا والوں نے دیکھا ہی نہیں، تو ایمانداری سے بتائیں ہمارے پیارے پیغمبر جیسی کوئی تصویر بنا سکتا ہے؟ ہمارے پیارے پیغمبر کے کوئی خاکے نہیں بنا سکتا۔ اپنی جاؤ کوششوں میں لگے رہو، ہمارا ایمان ہے، اللہ کا قرآن ہے، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، محبوب آپ کے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے، آپ کے دشمن ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ ختم ہوں گے، اور انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر ہوں گے۔ احترام کی بات کر رہا تھا، پیارے پیغمبر ایک مرتبہ احد پہاڑ پر کھڑے ہیں، اب احد پہاڑ نے بھی نا خوشی سے ہلنا جلنا شروع کر دیا، خوشی آئی کہ آج میرے پر اتنی بڑی ہستی سوار ہے۔ اگر آج کوئی جاتا ہے مکہ مدینہ کی زیارت کر کے آیا ہے، وہ دیکھے گا آج بھی احد نے جب ہلنا شروع کیا نا، پیارے پیغمبر نے ایسے پاؤں مبارک نیچے مارا، آقا فرماتے ہیں اسبت یا احد، اے احد ادھر ہی رک جا۔ احد کے اندر اتنی جرت نہیں ہوئی، جہاں پر پیارے پیغمبر نے کہا آج احد وہاں پر کھڑا ہے، جہاں پر پیارے پیغمبر نے کہا آج احد وہاں پر ٹھہرا ہے۔ پیارے پیغمبر کا احترام اس قدر پہاڑ نے بھی کیا ہے۔ عام انسان تو کرتے ہیں، مسلمان تو کرتے ہیں، اللہ نے احترام کیا، انبیاء کرام نے احترام کیا، صحابہ کرام نے کیا، لیکن قربان جو پیارے پیغمبر کا احترام تو پہاڑوں نے بھی کیا ہے، آپ کا احترام تو کنکریوں نے بھی کیا ہے۔ ابو جہل نے نا اپنے ہاتھ کے اندر کنکریاں رکھی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اتنا بتاؤ میرے ہاتھ کے اندر کیا چیز ہے، اگر آپ نے مجھے بتا دیا تو میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا جان کس طرح کی کھیلے کھیلتا ہے، یہ تو ہمارے بچے کھیلے کھیلتے ہیں، یہ تو پتہ لگ جاتا ہے۔ پیارے آقا فرمانے لگے ابو جہل مجھے اتنا بتا کہ جب تیرے مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ مجھے بول کے بتائے کہ میں کون ہوں، کہ میں بتاؤں تیری مٹھی کے اندر کیا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ میری مٹھی نہیں بلکہ میری جو ہاتھ کے اندر چیز ہے اس کو کہیں کہ آپ بتائیں کہ کون ہوں۔ پتھروں نے کلمہ پڑھا، ابو جہل کی مٹھی کے اندر کینکر تھے، بول کر کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ میں نے کہا اے پتھروں تم بولا تو نہیں کرتے، پتھر کبھی بولتے ہیں لیکن پتھر مجھے تخیلات کی دنیا کے اندر کہتا ہے۔ احترام کا مسئلہ آ گیا ہے، میرے پیارے پیغمبر کی عزت کا مسئلہ آ گیا ہے، میرے پیارے پیغمبر کی محبت کا مسئلہ آ گیا ہے۔ اگر آج میں مٹھی کے اندر سے نہ بولا کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ نے میرے سے پوچھ لیا کہ میرے پیارے پیغمبر کی عزت کا مسئلہ آیا تھا، میرے پیارے پیغمبر کی عظمت کا مسئلہ آیا تھا، تو کہہ کر بولا کیوں نہیں؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ایمانداری سے بتائیں کبھی کوئی کینکر بھی بولے گے، لیکن میرے پیارے پیغمبر کا احترام کرتے ہوئے کینکروں نے بھی کلمہ پڑھا اور دنیا کو اعلان کر دیا ہم بھی پیارے پیغمبر کا احترام کرنے والے۔ حضرت عمر بن عاص والی بات سنا رہا تھا، حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں جب سے میں نے پیارے پیغمبر کو دیکھا ہے نا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے دنیا اچھی نہیں لگتی۔ پھر ایک شخص نے کہا اے عمر بن عاص آپ نے پیارے پیغمبر کا چہرہ پرنوار بھی دیکھا ہوگا، آپ کی آنکھیں بھی دیکھی ہوں گی، آپ کا ناک مبارک بھی دیکھا ہوگا، پیارے پیغمبر کیسے تھے، آپ کا حسن و جمال کیسا تھا؟ دیکھیے گا پیارے پیغمبر کا احترام کس قدر ہے، پیارے پیغمبر کی عزت کس قدر ہے، وہ ایمان والے تھے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میرے اندر اتنی کبھی جرت نہیں ہوئی، کبھی میں نے آنکھ بھر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں ہے، میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے، میں پیارے پیغمبر کی اتنی عزت کرتا ہوں، آپ کا اتنا احترام کرتا ہوں، میری آنکھوں کے اندر کبھی اتنی جرت نہیں آئی کہ اس آنکھوں سے آنکھیں بھر کر کے پیارے پیغمبر کے چہرے پرنوار کی زیادہ۔ اس قدر احترام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا،
اس قدر صحابہ کرام نے احترام کیا. صحابہ کرام تو وہ جو پیارے پیغمبر کے وضو کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے. ایک جاسوس آیا نا صحابہ کرام کی جاسوسی کرنے کے لیے. جاسوس آیا تو پیارے پیغمبر وضو کر رہے ہیں. آپ جب وضو کرتے ہیں تو ایک الگ ہی مسئلہ دیکھتا ہے. صحابہ کرام پاس آ جاتے ہیں. پیارے پیغمبر وضو کرتے ہیں, جو پانی نیچے گرتا ہے صحابہ کرام اس پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے. اس پانی کو اپنے جسموں کو مل لیتے ہیں, اس پانی کو اپنے متھے پر مل لیتے ہیں. میں قربان جاؤں جو ہر گھڑی پیارے آقا کو دیکھتے ہوں گے, ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جو ہر وقت پیارے آقا کا دیدار کرتے ہوں گے. آج ہمارا دل کرتا ہے اللہ ہمیں خواب بھی پیارے آقا کی زیارت کروا دے, لیکن ان کی عظمت کے کیا کہنے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں انسان محنت کر کے عالم بن جاتا ہے, انسان محنت کر کے حافظ بن جاتا ہے, انسان محنت کر کے انجینئر بن جاتا ہے, انسان محنت کر کے پروفیسر بن جاتا ہے, لیکن کوئی شخص محنت کر کے صحابی بن سکتا نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ صحابی کہتے اسے ہیں جس نے بس زحا والے چہرے کو دیکھا ہو. صحابی کہتے اسے ہیں جس نے واللیل اذا سجا والی زلفوں کو دیکھا ہو. صحابی کہتے اسے ہیں جس نے پیارے پیغمبر سے ملاقات کی ہو, آپ کی زیارت کی ہو. صحابی اسے کہا جاتا ہے. وہ جو جاسوسی کرنے کے لیے آیا نا, اس نے جا کر کے کہا اپنے قوم والوں کو تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کن کا مقابلہ؟ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, صحابہ کرام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وجہ وہ قربہ بن سقفی کہنے لگے تم مقابلہ نہیں کر سکتے. وجہ وہ تو اپنے پیارے پیغمبر کے وضو والے قطرے نیچے نہیں گرنے دیتے. جب تم اس پیارے پیغمبر کے بارے میں کوئی بات کرو گے, اس پیارے پیغمبر کے پیارے آقا کے بارے میں کوئی بات کرو گے, وہ تمہیں زندہ رہنے دیں گے؟ تم ان کا احترام اس قدر کرتے ہیں, تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے لیے اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا. فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اگر ہم ایمان والے ہیں, پیارے پیغمبر کا احترام کیجئے, پیارے پیغمبر کی عزت کیجئے, پیارے پیغمبر کی توقیر کیجئے. عزت کیا ہے؟ عزت یہ ہے پیارے پیغمبر کی بات کو ماننا, آپ کے فرمان پاک کو ماننا. آپ سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کی ایک بات کو ماننا, یہ پیارے پیغمبر کی عزت ہے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں احترام مصطفیٰ, ادب مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.